ہوں گے روانہ، قبر میں پھینک دے گا زمانہ، پھینک کر لوگ ہوں گے روانہ، مٹی ڈالیں گے پھر موٹھی موٹھی، یہ بھی حصہ اٹھانا پڑے گا۔ 4 دن کی ہے یہ زندگانی، 4 دن کی ہے یہ زندگانی، ریت ہے یہ یہاں کی پرانی، آج میں جا رہا ہوں یہاں سے، کل کو تم کو بھی آنا پڑے گا۔ یعنی مرنے والا جو ہے ایک میسیج دے رہا ہے، ایک سبق دے رہا ہے کہ اے لوگو، آج تمہارے کاندھے پر میں سفر کر رہا ہوں، کل تم کو کسی اور کے کاندھے پہ سفر کرنا ہوگا۔ جیسے آج میں جنازے پہ سویا ہوں، ایسے ہی تمہیں کل سونا ہوگا۔ جیسے لوگ آج مجھے قبر کی دنیا کے طرف لے کے چل رہے ہیں، ایسے تم کو بھی جانا ہوگا۔ جیسے آج تم مجھے قبر میں چھوڑ کے آؤ گے، ایک دن تم کو بھی لوگ چھوڑ کے آئیں گے۔ اس سے سبق حاصل کرو کہ جیسے میں نے آج پوری دنیا کی دولت کو چھوڑ کر کے ایک قبر کی دنیا بسانے جا رہا ہوں، ایسے ہی تم بھی ایک دن مال و دولت، اہل و عیال، خاندان، گھر، رشتہ دار سب چھوڑ کے قبر کی دنیا میں آ کے سو جاؤ گے۔ ایسے عالم میں پھر آپ کا مددگار آپ کا عمل ہوگا۔ یعنی جانے والا یہ سبق دے کے جا رہے ہیں کہ جانے والوں دیکھو، میرے پاس بھی سب تھا، گھر تھا، اولاد تھی، زندگی تھی، رشتہ دار تھے، ماں باپ تھے، رشتہ دار، خاندان، اہل و عیال سب تھے، لیکن سب کو میں خیرآباد کہہ کے میں تنہا جا رہا ہوں۔ آج میری مدد کرنے کے لیے قبر میں کوئی نہیں آئے گا، فقط مجھے تنہا رہنا ہے۔ آج اگر میری مدد کوئی کر سکتا ہے وہ میرا عمل ہے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ جو ہے اپنا عمل ٹھیک رکھنا چاہیے۔ اور بول جلال بولو۔ 4 دن کی ہے یہ زندگانی، ریت ہے یہاں کی یہ پرانی، 4 دن کی ہے یہ زندگانی، ریت ہے یہاں کی پرانی، آج میں جا رہا ہوں یہاں سے، کل کو تم کو بھی جانا پڑے گا، قبر میں پھینک دے گا زمانہ، پھینک کر لوگ ہوں گے روانہ، مٹی ڈالیں گے سب موٹھی موٹھی، یہ بھی حصہ اٹھانا پڑے گا، اٹھ گیا جس گھری آب و دانہ، چھوڑ کر سب کو جانا پڑے گا۔ انسان کا جب آب و دانہ ختم ہو جاتا ہے، پھر دنیا کی ساری دولت رہ جاتی ہے، ایک دانہ اس کو کھانے نہیں ملتا ہے۔ تو مرنے والے جو ہے جاتے ہیں، لیکن ہم کو آپ کو زندہ آدمی کے لیے وہ ایک سبق بن کے جاتے ہیں کہ دیکھو، ایک دن میں بھی تمہارے طرح تھا، میں بھی تمہارے ساتھ بات چیت سب کرتا تھا، لیکن میں آج مر چکا ہوں، آج سے دنیا میرے لیے ختم ہو گئی، اب آخرت شروع ہوگی۔ اب آخرت میں جو انسان تیاری کیا اس کے لیے تو خوب واہ واہ ہے، اور جو تیاری نہیں کیا ہے اب تو وہ پھنس رہا ہے۔ 4 دن کی ہے یہ زندگانی، ریت ہے یہ یہاں کی پرانی، آج میں جا رہا ہوں یہاں سے، کل کو تم کو بھی جانا پڑے گا۔
اور انسان دنیا میں آیا، کوئی اچھا کام کیا، کوئی برا کام کیا، اب جب انتقال کیے ہیں تو اب کوئی کام کرنے کا موقع ان کو نہیں ملے گا۔ انسان کو نہ اب وہ اچھا کر سکتا ہے نہ برا کر سکتا ہے۔ جو دنیا میں کیا اب اس کے بارے میں اس کو وہاں اجر یا عذاب ملے گا۔ اچھا کام کیا ہے تو اجر ملے گا، برا کام کیا ہے تو وہ بھی وہاں ساتھ رہے گا، اس کا سزا ملے گا۔ تو انسان جو ہے ہمیشہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچتا ہے، آخرت کے بارے میں نہیں سوچتا ہے۔ لیکن حقیقت میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو اس دنیا میں بھیجا تو اپنی عبادت کے لیے بھیجا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرض کیا انسانوں پر، اس پر اگر عمل کر کے وہ کچھ بھی کرتے ہیں تو سب ثواب ہی ثواب ملے گا۔ جیسے نماز فرض ہے، نماز کے وقت میں نماز پڑھا، پھر جا کے اپنا کام دھندا میں لگا، پھر عصر و ظہر مغرب عشاء، یعنی جو جو اس پر فرض ہے وہ فرض کو انجام دے دے، یہی عبادت ہے۔ اور انسان فرض کو چھوڑ کر، دین کی دولت کو چھوڑ کر دنیا کے طرف جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قیمت، اس دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نزدیک یہ دنیا ایک مچھر جیسی حیثیت اگر رکھتی تو اللہ تعالیٰ کسی مشرک کو ایک گھٹ پانی بھی نہیں دیتا۔ لیکن جو اللہ کو مان رہا ہے اسے بھی اللہ تعالیٰ کھانا دیتا ہے، جو نہیں مان رہا اس کو بھی دیتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے زبان دیا، بولی دی، آنکھ دیا، ہاتھ دیا، پیر دیا، اور کہا کہ میرے بندے یہ تیرا ہاتھ ہے، تو دنیا میں جائے گا، اس سے جو چاہے گا تو کرے گا، اس میں تمہیں اختیار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان اگر ظلم کر رہا ہے اپنے ہاتھ سے دوسروں پر تو اس کا ہاتھ للہ ہو جاتا ہے، اس کا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اختیار بندے کو دیا ہے کہ میں نے تمہیں آنکھ دی ہے، اب اس آنکھ سے چاہو تو اچھا دیکھو یا برا دیکھو۔ ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ کوئی انسان دوڑتے گیا ناز دیکھنے کے لیے اندھا ہو گیا۔ کیوں؟ کہ اللہ نے آنکھ دیا ہے، اس میں اختیار دیا ہے، چاہے تم اچھا کام کرو یا اچھی بات، اچھی چیزیں دیکھو یا خراب چیزیں، آؤ گے تب میں حساب تم سے لوں گا کہ کیا کیا دیکھ کے آئے ہو۔ پیر دیا ہے اللہ تعالیٰ اور کہا کہ اس پیر سے اچھا کام کرو، اچھی جگہ جاؤ۔ اب اگر بندہ غلط جگہ پہ پہنچ جائے تو اس کا پیر ٹوٹ نہیں جاتا ہے، وہ لنگڑا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے پیر دیا تو اختیار بھی دیا ہے کہ اس پیر سے چل کے تم چاہے تو مسجد میں جاؤ یا چاہے تو ناچ کے بازار میں جاؤ، لیکن آؤ گے تو اس کا میں تم سے حساب لوں گا۔ اب بندے کو کیا چاہیے کہ اللہ نے یہ نعمت دی ہے تو اس کو ہم اچھی جگہ استعمال کریں۔ پیر دیا ہے تو اس پیر کو زیادہ سے زیادہ دین کے کام پر چلنے کا کام کر دیں۔ مسجد جایا کرے اور جگہ جایا کرے جہاں نیکی ثواب کا کام ہے۔ تو اللہ نے انسان کو سر سے پیر تک نعمتوں سے نوازا ہے، تو کہا ہے کہ ساری نعمت لے لو لیکن نافرمانی نہ کرنا۔ اگر نافرمانی کرو گے تو اتنی نعمت دینے کے باوجود بھی تجھے جہنم میں ڈال دوں گا۔ آج اگر کوئی شخص کہیں پہ کام کرتا ہے کسی کے ہاں، وہ کام کرنے والا شخص اگر روز جاتا ہے کبھی 2 منٹ لیٹ سے، کبھی 5 منٹ لیٹ سے، کبھی 10 منٹ لیٹ سے، تو اس کا جس کے پاس وہ کام کرتا ہے وہ کیا کہتا ہے، بھائی تو بار بار لیٹ کر کے کیوں آتا ہے؟ اب یاد رکھنا اگر تو کل سے اگر دیری سے آیا تو میں تمہیں نکال دوں گا، دوسرے کو اپنے کام پہ رکھ لوں گا۔
جب اس بات کو وہ نوکر وہ کام کرنے والا سنتا ہے، اب اس کی بے چینی بڑھتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کام پہ جانے میں مجھے کوئی تاخیر ہو جائے اور اس وجہ سے میرا سیٹھ مجھ کو اپنے کام سے نکال دے۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ رات بھر بے چینی کے ساتھ سوتا ہے، دیکھتا ہے گھڑی کہ کہیں صبح تو نہیں ہوئی، صبح تو نہیں ہوئی، کیا کرے، جلدی اٹھے جلدی اٹھے۔ اب صبح ہوتی ہے، انسان کھاتا پیتا ہے کہ نہیں پتہ نہیں، دوڑتے ہوئے وہاں کام پر پہنچتا ہے۔ وہ کام کتنے کی ہے؟ 10,000 روپے مہینے کی، 20,000 روپے مہینہ ملتا ہے، 30,000 روپے مہینہ ملتا ہے، 50,000 زیادہ سے زیادہ ملتا ہے ایک مہینے میں۔ تو 10,000 کی نوکری کو بچانے کے لیے انسان جو ہے پوری رات بے چینی کے ساتھ گزارا، پوری رات بے چین رہا کہ کل صبح اٹھوں گا، جلدی کام پر جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے جتنی نعمت تجھے لینا ہے لے لے، لیکن واپس آئے گا تو حساب لوں گا، اگر نافرمانی کر کے آئے گا تو جہنم میں ڈالوں گا۔ جتنے لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں کبھی سوچے ہیں کہ کل ہم میدان محشر میں رب کی بارگاہ میں کیسے منہ دکھائیں گے؟ رب تو کہتا ہے کہ میرے بندے جو لینا ہے لے لے، جتنی نعمت چاہے تو لے لے، لیکن نافرمانی مت کرنا، نافرمانی کر کے آؤ گے میں تمہیں جہنم میں ڈال دوں گا۔ نماز نہیں پڑھنا یہ نافرمانی ہے، روزہ نہیں رکھنا یہ نافرمانی ہے، زکوٰۃ نہیں دینا یہ نافرمانی ہے، جو عبادت فرض اللہ نے کیا ہے بندوں پر، حج نہ کرنا یہ بھی نافرمانی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو جو فرض کیا تو کچھ بات جو ہے بندے کی حیثیت کو دیکھ کے لاگو ہوتی ہے۔ جیسے حج ہے تو بہت مالدار ہے، دولت والے ہیں تو حج فرض ہو گیا، اس سے کم مالدار ہے، کم کوالٹی کا ہے تو زکوٰۃ فرض ہوتا ہے، اس سے بھی کم ہے تو اب نہ زکوٰۃ فرض ہے نہ حج فرض ہے۔ اب کیا ہے؟ روزہ۔ اگر طاقتور نہیں ہے، مجبور ہو گیا ہے روزہ رکھنے کی، اس کے اندر طاقت نہیں ہے تو یہ بھی معاف ہے، لیکن نماز کسی بھی صورت میں، کسی بھی حال میں، کسی بھی وقت کا معاف نہیں ہے۔ موت کے بستر پہ اگر سو رہے ہیں، اس وقت دماغ سلامت ہے تو اس وقت بھی اشارے کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے۔ یعنی 3-4 فرض تو ہے جسم کو دیکھ کے، دولت کو دیکھ کے لاگو ہوتا ہے، لیکن نماز ایک ایسی دولت ہے کہ نہ یہ جسم دیکھتی ہے نہ حالات دیکھتی ہے، ہر حال میں نماز فرض ہے، پڑھنا ہے۔ تو بہرحال نہ دولت رہے گی نہ پیسہ رہے گا، اکیلے قبر میں تو لیٹا رہے گا، چھٹی تجھے سے دنیا کی مال و دولت کہ 2 گز کفن میں تو لپٹا رہے گا۔ قبر میں جانے کے بعد کوئی دولت کام نہیں آئے گی، صرف تنہا رہنا ہوگا، وہاں پر حساب ہی حساب دینا ہوگا۔ نہ دولت رہے گی نہ پیسہ رہے گا، اکیلے قبر میں تو لیٹا رہے گا، چھٹی تجھے سے دنیا کی ہر مال و دولت کہ 2 گز کفن میں تو لپٹا رہے گا۔ عبادتیں کرو تم صدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی، یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز کفن ہی ملے گی، ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی۔ ہر آدمی سوچتا ہے کہ ہم دنیا بنائیں گے، لیکن دنیا کہتی ہے کہ میں کسی کے لیے نہیں ہوں، میں کسی کے لیے وفادار نہیں ہوں۔ تجھ سے پہلے بڑے بڑے لوگ آیا، بنانے کی کوشش کیا، بنانے والوں نے تو دنیا میں جنت بھی بنا لیا، لیکن ملک الموت نے کہا خبردار میں تمہیں اس جنت میں گھسنے بھی نہیں دوں گا۔ شداد نے جنت بنائی تھی دنیا میں، لیکن ملک الموت نے کہا کیا بنانے کا تو بنا لیا، لیکن اس کے اندر تجھے گھسنے بھی میں نہیں دوں گا۔ موت کا فرشتہ آیا، روح لے کے چلا گیا۔
بڑے بڑے لوگ دنیا میں آئے، دنیا بنانے کی کوشش کی، لیکن دنیا کسی کی نہیں ہوئی، کسی کی نہیں بن پائی، اور سب کو چھوڑ کے اس دنیا سے جانا ہے۔ تو میرے بھائی جب بڑے بڑے نہیں بنا پایا تو ہم اور آپ کیا بنائیں گے؟ اس لیے ہمیں اور آپ کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی بنی نہ بنے گی، یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی، نہ دولت رہے گی نہ پیسہ رہے گا، اکیلے قبر میں تو لیٹا رہے گا، چھٹی تجھ سے دنیا کی ہر مال و دولت، کہ 2 گز کفن میں لپٹا رہے گا۔ عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی نہ ہوگی، یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کی آخرت میں، ہم سب کی قبر کی دنیا میں آرام اور سکون کی جگہ عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کے گناہ کبائر صغائر کو معاف فرما، ہمارے خاندان میں جتنے مرحومہ مرحومین ہیں، امت مسلمہ میں جتنے مرحومہ مرحومین ہیں، مولا سب کی بخشش عطا فرما۔